بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی انسان کا ذہین ہونا کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا؟ اور ذہین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر لوگوں کی نسبت سپیریئر ہیں، آپ ان کو آؤٹ وٹ کر سکتے ہیں، اور اگرچہ ذہانت کی بھی کچھ لمٹس ہیں، اگرچہ ذہانت بھی ایک انسان کی کامیابی اور خوشی کی ضمانت گارنٹی نہیں دے سکتا، اور اپنی اس بات کو بیک کرنے کے لیے اس پہ حق میں دلیل میں یہ عرض کروں گا، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، حتیٰ کہ آپ کے جاننے والوں میں، میرے جاننے والوں میں، جو ذہین ہونے کے باوجود بھی اچھی لائف نہیں گزار رہے ہیں۔ اب ایک اور طرح کی ذہانت بھی ہے جسے جذبات کی ذہانت کہا جاتا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس رکھنے والا کوئی بھی انسان ہے وہ بہتر زندگی گزار رہا ہوگا۔ ایوری باڈی ہو از ایموشنلی انٹیلیجنٹ، جو بھی بندہ جذباتی ذہانت رکھتا ہوگا وہ بندہ بہرحال اچھی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اور آج ہم جذبات کی ذہانت پہ بات کریں گے، کہ جذبات کی ذہانت کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے، اور اس پرپس کے لیے ہم نے ایک آرٹیکل کا انتخاب بھی کیا ہے جو بڑا اچھا آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل کی جو ہے وہ اس آرٹیکل کا نام ہے 7 ٹپس فار امپروونگ ایموشنل انٹیلیجنس۔ 7 ٹپس فار امپروونگ ایموشنل انٹیلیجنس۔ اور یہ 7 ٹپس کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ٹپ یہ ہے، پریکٹس سیلف اویئرنیس۔ کیا ہے؟ پریکٹس سیلف اویئرنیس۔ یہ کون سی سیلف اویئرنیس؟ مطلب اپنے بارے میں کہ میں کس طرح کے رجحانات رکھتی ہوں، میں کون سی باتیں مجھے ناپسند ہیں، پسند ہیں۔ جملہ جو ڈیٹا ہے نا اپنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہر ایک چیز جو ہے ہم اس کو احاطہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ میں کتنا سوتا ہوں، کیا مجھے اس سے سیٹسفیکشن، نیند میری ہو جاتی ہے، میں 3 اوقات میں کھاتا ہوں، 2 میں کھاتا ہوں، مجھے 3 اوقات میں کھانا پسند اور سیٹسفائی کرتا ہے، 2 اوقات میں کرتا ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے میری نہیں بن پاتی۔ گویا کہ جو چیزیں آپ اپنے بارے میں جان سکتے ہیں، سیلف اویئرنیس جو ہے، اپنے بارے میں اویئرنیس ہونا، اپنے بارے میں کہہ لیں کہ معلومات ہونا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، مصنف یہ کہتے ہیں، ڈیولپ سیلف مینجمنٹ سکلز۔ ڈیولپ سیلف مینجمنٹ سکلز۔ پہلی بات تو سیلف اویئرنیس انہوں نے کی نا، اب دوسری بات وہ کہتی ہے سیلف مینجمنٹ سکلز۔ یہ ایکسکیوز می، انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے، سیلف اویئرنیس اور سیلف مینجمنٹ۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے انتہائی اہمیت کی حامل ہے؟ میں کہوں گا کوئی بھی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی، جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیلف مینجمنٹ۔ وہ کیا ہے بھائی؟ سیلف مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو سنبھالنا۔ ایک انسان کو غصہ آ گیا ہے اور غصے سے وہ جو ہے اول فاول بکنا شروع ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کا نتائج تو بڑے غلط آئیں گے نا۔ اور اسی طریقے سے بے شمار باتیں ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ جذباتی، بہت ہی کہہ لیں چرب زبانی سے آپ کے سامنے تقریر کرتا ہے، بات کہتا ہے، اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، آپ جو ہے بس اس کی جو ہے وہ بالکل اس کی بات کو حرف بحرف سچ مان لیتے ہیں۔ تو یہ ساری اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اب سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ کے اندر ہے کہ دیکھیں جو چیز آپ کے لیے مفید ہے آپ اس کا ڈیسیژن لے لیں۔ آپ کو 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، آپ کو واک کے لیے جانا ہے، آپ کو مناسب مقدار میں کھانا کھانا ہے، آپ فلاں چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیلف مینجمنٹ سکلز ہوگی تو ہم یہ کر پائیں گے۔ مجھے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، مجھے اپنے کام پہ توجہ دینی ہے، مجھے لوگوں سے خواہ مخواہ دشمنی نہیں بنانی ہے،
اور مطلب بے شمار باتیں نا یہ ساری سیلف مینجمنٹ سکلز کے اندر آتی ہیں. یہ اس جو لوگ کر پا رہے ہیں نا سکسیزفلی، سمجھے ان کو سیلف مینجمنٹ سکلز آتی ہیں. ہم نے بھی یہ سیلف مینجمنٹ سکلز حاصل کرنی ہیں. تیسری بات جو ہے لرنڈ مصنف یہ کہتے ہیں کلٹیویٹ سوشل اویئرنیس. کلٹیویٹ سوشل اویئرنیس. یہ سوشل اویئرنیس کیا ہے؟ ہم نے سیلف اویئرنیس کی بات تو کی ہے نا. سوشل اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس مزاج کے لوگ میکسیمم یہاں پائے جاتے ہیں، تو جو کچھ یہاں پہ چل رہا ہے، تو جس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے، جس کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے، جس کو برداشت کیا جاتا ہے، جس کو برداشت نہیں کیا جاتا. سوشل اویئرنیس لوگوں کے بارے میں جو ہے جنرلی، ایک تو ہوتا ہے نا پرٹیکولر اس ایک بندے پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ اس کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ تو سوشل اویئرنیس کہ جنرلی معاشرہ جو ہے جس سمت میں جا رہا ہے، معاشرہ جو کچھ کر رہا ہے. چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں امپروو ریلیشن شپ مینجمنٹ. ساری چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ساتوں کی ساتوں. جو ہمارے پھر انٹر پرسنل ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، جن افراد سے ہمارے تعلقات ہیں، ان کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے یہ جو تعلقات ہیں یہ میں نے بہتر طریقے سے میں نے مینج کرنا ہے. امپروو ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے، اپنی جو ریلیشن شپ ہے ان کو آپ مینج کرنا سیکھ لیں. ریلیشن شپ مینجمنٹ، اور تاکہ بہتر انداز کے اندر آپ لوگوں سے تعلقات بنا سکیں اور چلا سکیں، نبھا سکیں. ہاں، لیکن یہ ساری باتیں کرتے ہوئے بہرحال کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دور رہنا ہی بہتر ہے، جن سے قربت اچھی نہیں ہے، جن سے زیادہ ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی، سودمند نہیں ہوتی، باہمی سودمند نہیں ہوتی، ان سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے. پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں پریکٹس ایکٹیو لسننگ. یہ جو ہے نا پریکٹس ایکٹیو لسننگ جو ہے، یعنی جب دوسری ایکٹیو لسننگ کیا ہے بھائی؟ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہے، ہم پوری دھیان اور توجہ سے بات سنیں. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اس کو بعد میں کلیریفائی کر لیں کہ بھئی یہ بات آپ نے کہی تھی تو اس کا میں سمجھ نہیں پائی، تو یہ ذرا مجھے ایکسپلین کر دیجیے گا کہ یہ کیا بات ہے. پریکٹس ایکٹیو لسننگ. پھر اس کے اندر ایکٹیو لسننگ کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ بھئی میرے لیے اس میں کیا ہے. کوئی چیز ایسی جو خطرے کی گھنٹی ہو، کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں جس سے مجھے بچنا ہے، کوئی اپرچونٹی میرے سامنے کریٹ ہوئی ہے یا کریٹ ہو سکتی ہے، تو میں اس کے لیے کام کروں. تو یہ ساری باتیں ایکٹیو لسننگ کے لیے. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں بی اوپن ٹو فیڈ بیک. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ کہ جو لوگ آپ کے بارے میں رائے دیتے ہیں، آپ کے کام کے بارے میں، آپ کی گفتگو کے بارے میں، آپ کے رویوں کے بارے میں، آپ ان کو جو ہے وہ دھیان سے سنیں اور اس میں سے دیکھیں کہ مجھے کہاں پہ ان کی بات درست ہے اور کہاں پہ اگر کوئی اچھی بات ہے تو مجھے اس سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اور زیادہ پختہ کر لیں. اور اگر کہیں پہ وہ نہیں ہے اچھی بات تو میں پھر وہاں پہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کروں. پہلے تو یہ کنفرم کر لوں کہ واقعی یہاں پہ گڑبڑ ہے. تو ساتویں اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں پریکٹس مائنڈ فلنس. یہ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے. پریکٹس مائنڈ فلنس کے باخبر رہیں، اویئر رہیں. اپنا جو لمحہ موجود ہے اس وقت جو ہے آپ کے جو ارد گرد ہو رہا ہے، آپ اس سے جو ہے آپ اپنی توجہ اپنے اس لمحے کی طرف دیں. ماضی میں بہت زیادہ نہ رہیں، مستقبل میں بہت زیادہ نہ رہیں. اس وقت جو لمحہ موجود ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کون سے کوئی ڈینجر ہے جس سے آپ کو بچنا ہے، کون سی اپرچونٹی ہے جس سے آپ کو بینیفٹ لینا ہے.